بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 944 ہے، 944، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان کنتم فاعلین۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذ قالوا، جب انہوں نے آپس میں کہا، لیوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن، حالانکہ ہم عصبہ، ایک طاقتور جماعت، انا، بے شک، ابانا، ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، البتہ واضح غلطی میں ہے، اقتلوا، تم قتل کر دو، یوسف، یوسف کو، ابھی ترحوہ، یا اسے پھینک دو، ارضاً، کسی زمین میں، یخلو، کہ خالی ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، لا تقتلوا، تم قتل مت کرو، یوسف کو، والقوا، اور تم اسے ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کنویں کی تہ میں، یلتقط، کہ اٹھا لے جائیں اسے، بعض السیارہ، کوئی مسافر، ان کنتم، اگر تم ہو، فاعلین، کرنے ہی والے۔ ترجمہ یوں ہے، جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا سری غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو، پھر ابا کی توجہ تو صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب بھائیوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ دوسری بات، حالانکہ ہم سارے بھائی جماعت کی جماعت ہیں۔ تیسری بات، بے شک ہمارے ابا سری غلطی پر ہیں۔ چوتھی بات، یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو۔ پانچویں بات، پھر تو ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی۔ چھٹویں بات، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ساتویں بات، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو۔ آٹھویں بات، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یہی کرو۔ بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہمارے ابا جان کو تو بس یوسف اور اس کا حقیقی بھائی بنیامین، یہ دونوں ہی زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے، ہم 10 بھائی ہیں، ہمارے ابا کو تو 10 افراد کی یہ جماعت فائدے والی ہے، ہم تو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمارے ابا جان کو یہ بڑی جماعت سے زیادہ یہ دونوں بھائی یعنی یوسف اور بنیامین زیادہ کیوں پیارے ہیں؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 بھائی یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے ابا جان کی محبت کا جو رخ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ابا جان صحیح غلطی پر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، ان کے یہ نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، یہودا، روبین، شمعون، لاوی، رویالون، یسخر، دانی، یفتالی، جاد، عاشر۔ ان 11 میں سے شروع کے جو 6 بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لایان سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی تھی، اور آخر کے جو 4 ہیں زلفا اور بلہا نامی باندیوں سے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی سالی یعنی لیا کی بہن راحیل سے نکاح کیا، اور راحیل سے 2 بیٹے ہوئے، یعنی بنیامین اور یوسف۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ پر جو الزام دھرا ہے کہ وہ یوسف اور بنیامین کو زیادہ چاہتے ہیں، یہ بھائی آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے اس لیے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ابا جان کی یہ بات یہ غلطی ہے کہ وہ ہم 10 بھائیوں کے مقابلے میں یوسف اور بنیامین کو زیادہ چاہتے ہیں، اور ہمارے ابا جان نے محبت میں عدل و انصاف سے کا معاملہ نہیں کیا ہے، اور ان 2 بھائیوں کو ہمارے ابا جان کیسے فضیلت دے رہے ہیں جبکہ ان سے ابا جان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہم 10 بھائی تو نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، اور معیشت اور دفاع کے معاملات میں ہم 10 بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے ابا جان ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں ان دونوں سے زیادہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ خود ان بھائیوں کی غلطی تھی، اس لیے کہ یوسف اور بنیامین چھوٹے بھی تھے اور یتیم بھی تھے جن کی ماں راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان میں نبوت کی صلاحیت محسوس کرتے تھے، اور ان میں دانش مندی اور حکمت بھی زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں اس میں اور زیادہ مضبوطی پیدا کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ بھی کہا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز جگہ پھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خبر نہ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ جب یوسف علیہ السلام کو ابا جان کی نگاہوں سے ہٹا دیں گے تو لا محالہ ان کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، اس طرح تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی اور تمہارے کام بھی بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یوسف کے بارے میں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ تو ظاہر بات ہے کہ گناہ کا کام ہے، لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ اس طرح ان بھائیوں نے گناہ سے پہلے توبے کی بات کو دلوں میں چھپایا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے یا قتل کرنے کی بات کی اور ان کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی تو ان بھائیوں میں سے ایک نے، بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ تم یوسف کو قتل کرنے میں پہل مت کرو، اس لیے قتل ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا گناہ کا کام ہے، بڑا جرم کا کام ہے، اور وہ تم ظاہر بات ہے کہ کرو گے تو تم مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ ہاں یہ کام کر سکتے ہو کہ تم یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ اگر ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے تو تجارتی غرض سے جو مسافر یہاں سے گزریں گے وہ یوسف کو کنویں سے اٹھا لیں گے، اس طرح تم یوسف سے خلاصی پالو گے اور تمہاری غرض بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارا مقصد یوسف کا قتل نہیں ہے بلکہ یوسف کو بجان کی نظروں سے دور کرنا ہے۔ کنویں میں ڈالنے کی صورت میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یہی کام کرو کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دو، اس کو قتل مت کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔